بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا۔ 8 سال کنفرم، 10 سال تھوڑا آگے پیچھے، 8 سال کنفرم میں مولوی جرجس کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں، مولوی طالب الرحمان کا نام لے کے کر رہا ہوں، توصیف الرحمان کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں، معراج ربانی کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں، جلال الدین قاسمی کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں، ایڈوکیٹ فیض کا نام لے کے چیلنج کر رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، فصیح الدین حیدرآبادی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، ابو ذر زبیر کو چیلنج کر رہے ہیں، تمہارے بڑے بڑے علامہ کو چیلنج کر رہے ہیں، 8 سال کا نام لے کے کر رہے، یہ رپلائی نہیں دے رہے، تو تم کیا؟ اس کو آپ نے بتایا نہیں کہ اس کی اوقات ہے، یہ عالم ہے کیا؟ اس کی اوقات ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے کتنا علم چاہیے اس بدبخت کو معلوم ہے؟ میں نے یہ مجھ سے بات کرے گا؟ ارے ہمارے ابو خان سے بات کر لینا پہلے، ہمارے شاگردوں سے پہلے بات کر۔ اس کی حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی، اور اگر اسے بڑا شوق ہے ہمیں دیکھنے کا اور بیٹھنے کا تو بیٹھتے ہیں نا اس کے سامنے۔ تو وہی بتا رہے ہیں نا، اصل میں یہ اپنی عوام کو یہ گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں 8 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی میرے سامنے بیٹھا نہیں، لیکن اس بار انشاءاللہ بیٹھے۔ اور سنیے بالکل بالکل بالکل، تو میں تو عالم ہوں، عالم تھوڑی ہے، میں نے تیاری کرنے کی کتنی بار سمجھایا، اس کے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ بھائی جو یہ بھونکتا رہتا ہے یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے، گالی باز ہے، اس لیے ہمارے جو علماء ہے اس کے سامنے بیٹھتے نہیں، منہ نہیں لگاتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑے مناظر ہیں۔ علمی اوقات کیا ہے؟ منہ لگانے کے لائق ہے؟ ارے بھائی کوئی صاحب علم ہو تو اس سے بات کی جائے، اس کو بٹھائیے، بات کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے۔ سنیے، اس نے ابھی اپنے ویڈیو میں چیلنج آخر میں دیا ہے اور سب کو گالیاں دی ہیں اور پتہ نہیں ماں بہن سب کو اس نے سان دیا ہے۔ اب میں نے ابھی ان سے بات کر لی ہے، انصاری صاحب سے، ٹھیک ہے، مولانا جدید صاحب انصاری نے بھی جو ہے الحمدللہ چیلنج دے دیا ہے، اور اگر وہ بھی بیٹھنے کے لیے بول رہے میں بھی آ رہا ہوں، انشاءاللہ۔ آپ سنیے، ایک کام کیجئے، یہ 3 اپریل کو آ رہا ہے، 3 اپریل کو آپ آئیے اور مولانا صاحب آ جائیں گے جدید انصاری، ہمارے گھر پہ رکیے اور انشاءاللہ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ میں تو 2 تاریخ کا فلائٹ کروا لیتا ہوں بابا، انشاءاللہ 1 دن پہلے آپ آ جائیے اور ہمارے گھر پہ بیٹھیے، انشاءاللہ ساتھ میں کھانا وانا کھائیں گے اور آرام سے بالکل پہنچ رہا ہے، اس کو بتاتے ہیں اس کی اوقات کیا ہے۔ ہاں بس یہ بہت دنوں سے مطلب گالیاں دے رہا ہے، بھونک رہا ہے اسٹیج کے اوپر۔ اور ایک چیز میں نے الحمدللہ کھوجی ہے، وہ میں آپ کے سامنے اپنی تحقیق پیش کر دوں۔ اس نے ہم اہل حدیثوں کی ماں کو معذاللہ الٹا سیدھا بولا، ٹھیک ہے، رنڈی بولا، ٹھیک، اور اس نے اس کی میرے پہ دلیل دی ہے قرآن کی آیت سے، اصل میں خطا، سورہ قلم کی آیت نمبر 13-14۔ اب میں یہی آیت اس کے اوپر فٹ کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ اس کے لوگ کہتے ہیں کہ فاروق خان جو ہمارا ہے بھائی وہ شیر ہے، ٹھیک ہے، رضا کا شیر، اور اس نے اپنی ویڈیو میں بولا کہ میں غوث اعظم کا کتا ہوں، یعنی کہ ایک طرف شیر ایک طرف کتا، یعنی کہ اصل میں خطا، تو گویا یہ اس کی ماں ثابت ہو گئی رنڈی، ہے نا بھائی؟ اگر اسی طریقے سے مطلب بھائی قیاس کر کے کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے معاذ اللہ کسی کی ماں کو میرے بھائی اس طریقے سے بول دینا، ہم تو ہر بریلوی کی ماں کو اپنی ماں مانتے ہیں، ہر دیوبندی کی ماں کو ماں مانتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر یہ بھاگتا ہے الہ آباد سے تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ناگپور ہے اس کا شہر، وہاں سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں الحمدللہ کم از کم 10,000 لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم ہوں گے، اور جو ہمارے جو ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب ہوں گے، اور جدید انصاری ہوں گے، ایڈوکیٹ فیض سید ہوں گے، جن کو اس نے گالیاں دے کے چیلنج کیا ہے سب ناگپور میں ایک ہی اسٹیج پہ ہوں گے، اور میں اسٹیج پہ کہوں گا کہ فاروق خان دسوی اگر تو اوریجنل ماں باپ کی اولاد ہے تو آجا بیٹا، تیرے شہر میں آ گیا ہوں بات کرنے، چھوڑوں گا نہیں اب اس کو، اس نے بہت گالیاں دی ہیں۔ بالکل ویسے بھی ضیاء المصطفیٰ قادری اور مولانا صفی الرحمان کے درمیان جو بنارس میں مناظرہ ہوا تھا، اس کی پوری رودات رسم حق و باطل کے نام سے موجود ہے، اور اس میں تمام شرائط کے دونوں طرف کے لوگوں نے تسلیم کیا تھا، وہ شرائط بھی وہاں پر لکھے ہوئے، باقاعدہ ان شرطوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تمہارے آبا و اجداد نے تو یہی شرطیں رکھی تھی اور سب کا اتفاق ہوا تھا، چلو یہی شرطیں رکھ دیتے۔ ایک لیٹر پیڈ پر، اپنے لیٹر پیڈ پر آپ کے نام کا ہو یا آپ کی تنظیم کا نام کا ہو، کہ آپ اپنے 2 ذمہ دار اداروں سے، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کے ادارے
इनके लेटर पैड पे मदरसे की तहरीर आप लेकर आए। 17 मार्च को आप वो तहरीर देंगे और उससे पहले आप वीडियो बनाकर बयान करेंगे कि ये तहरीर मेरे पास मौजूद है। और वो शर्तें क्यों रख रहा है? मुनाजरे का चैलेंज वो दे रहा है ना, तो डायरेक्ट मुनाजरा करे। वो ये कि यहाँ से फॉर्म लाओ, यहाँ से फला साहब की तस्दीक लाओ, यहाँ से फला साहब का पैड लाओ, ये तो भागने वाली बात है। अगर वो मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है तो डायरेक्ट बैठे ना बात करने के लिए। अभी भी भाग रहा है, कह रहा है कि अफ्फू खान पहले अपना वीडियो बनाएगा चेहरे का तब मैं आऊंगा। अरे क्या उसको अपनी बहन की शादी भाई हमसे करवानी है जो बार बार मेरे चेहरे के पीछे पड़ा है? हद है मेरे भाई, मेरे चेहरे से क्या लेना देना। जब मैंने बोल दिया कि तुम मेरे भाई आ जाओ, 1 लाख रुपए दे दो, 15 दिन के बाद के वापसी का टिकट हमको दिखा दो, 7 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ बात होगी और 7 दिन जहाँ तुम कहोगे वहाँ बात होगी। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 3 लोग होंगे, एक मैं होऊंगा, एक आप होंगे और एक होंगे जजीज अंसारी। सिर्फ 3 लोग होंगे और इनके लिए छूट है, ये कम से कम 10 लोग ला सकते हैं। आए बैठे तो इनके मैदान में, तब इनको बताए धज्जियां उड़ा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये सोच रहे थे कि हम ऐसे गाली देते रहेंगे, आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे, 20-20 हजार रुपए जेब में डालते रहेंगे, लेकिन अब इन्होंने पंगा ले लिया अपने रूहानी अब्बा से। अब ये बचेंगे नहीं इंशाल्लाह। जी। बताइए, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, रंडी की औलाद बोलता है माज़अल्लाह। इसको तो देखो इसकी क्या हालत करते हैं। ये जिंदगी भर इंशाल्लाह गाली नहीं देने काबिल बचेगा। मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने ना तो गाली दी है, बल्कि मैंने सैकड़ों गाली खाई है। हाँ इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, तो आखिरी बात ये कि इसको बिठाओ, हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह, पहुंचिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें